علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں بالکل تنہا اور یکتا ہے، جس کی الوہیت، ربوبیت، ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اور درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج عید الفطر کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے پورا مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے عقائد کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشیات کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے تمام امور چلانے کی کوشش کی. اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، اس روزے کی سفارش کے لیے. اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، جب رات کا وقت آیا تو نیند سے نڈھال تھے، بہت زیادہ کرب اور تکلیف میں مبتلا تھے، لیکن اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے جسموں کو نرم اور گرم بستروں سے الگ کر دیا، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے قیام اللیل میں چلے گئے، قیام، رکوع و سجود کیا، قرآن کی تلاوت کی. اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ کل کو روز محشر والے دن یہ روزہ اور یہ قرآن مجید اپنے ان بندوں کے لیے اللہ کے بارے میں اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اللہ، اس بندے نے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ آج تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دے. قرآن کہے گا کہ اللہ یہ نیند میں مبتلا ہونا چاہتا تھا، اپنے جسم کو راحت اور سکون دینے کے لیے بستر کے اوپر جانا چاہتا تھا، لیکن اللہ، اس نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو تیرے سامنے کھڑا کر دیا، قیام کیا، رکوع کیے، سجود کیے، قرآن کی تلاوت کی، ساری رات تیرے سامنے قیام اور رکوع میں کھڑا رہا. اللہ، آج میں تجھ سے اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں. اللہ کیا کرے گا؟ اللہ قرآن کی اور روزے کی سفارش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا. تو میرے بھائیوں، یہ تربیت کا مہینہ تھا. 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ، جو انسان کا کھلا دشمن ہوتا ہے، جو انسان کو اللہ کے دین، اللہ کے احکامات اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے دور کرتا ہے، جو انسان کا کھلا دشمن ہوتا ہے، اللہ اس کو پابند سلاسل کر دیتا ہے. اور شیاطین ہیں
اللہ ان کو بھی پابند سلاسل کر دیتا ہے اور مسلمان کو یہ مواقع فراہم کرتا ہے، اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں آئے، وہ اللہ کے راستے میں آ کے روزہ رکھے، اچھے امور سر انجام دے، اللہ کے سامنے قیام رکوع و سجود کرے، اور الحمدللہ لوگوں نے کیے، اپنے آپ کو بدلا، اپنے عقائد کی اصلاح کی اور اپنی عبادات کو بدلا، اپنے عبادات کے لحاظ سے نماز کی پابندی کی۔ ہم عام روٹین میں نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو مساجد کی رونقیں بہار ہو جاتی ہیں، لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، مساجد میں آ کر نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے تلقین یہی ہے، پہلی نصیحت یہی ہے کہ خدا کے لیے صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہمارے اوپر نماز فرض نہیں، جب انسان بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، 7 سال کی عمر کے بعد 10 سال کے بعد بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور مرنے تک اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ وہ صحت و تندرستی میں ہے، وہ بیمار ہے، وہ مسافر ہے، وہ جس بھی حالت میں ہے، اس کے اوپر نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کی تربیت کی، ہم نے ریہرسل کیا، نماز کو آ کر مسجد میں ادا کیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا تو ہم نے نماز کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ خدا را بازاروں کو آباد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے۔ یہ اللہ کا گھر، آپ اس میں آ کر بیٹھیں گے تو آپ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا اور آپ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ کس قدر انسان کے لیے شرف و قدر اور منزلت والی بات ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میزبان کون ہے؟ اللہ، اور مہمان کون ہے؟ اس کا نیک بندہ۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اعزاز والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں ضرور آنا، اور اس کے بعد جو دوسری نصیحت ہے وہ میرے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرتا ہے، ناراض رہتا ہے، اس سے بولتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول و منظور نہیں کرتا۔ آج عید الفطر کا دن ہے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے، اگر ہمارے پیارے ہم سے روٹھ چکے ہیں تو میرے بھائیوں، ان کے پاس چلے جانا چاہیے، ان کو منا لینا چاہیے۔ آج ایک اور حدیث اپنے پلے باندھ لیجئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص وہ حد کے اوپر نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر صلح کر لیتا ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ضمانت دینے والے کون؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنت میں گھر کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ ہم اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم دھوپ اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، نہ دھوپ کو دیکھتے ہیں، نہ چھاؤں کو دیکھتے ہیں، نہ دھوپ کو دیکھتے ہیں، نہ پیاس کو دیکھتے ہیں، محنت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک اچھا مکان بنانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو اس مکان میں لے کر جانا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان سے بہتر مکان کی آپ کو بشارت دے رہے ہیں اور ضامنی دے رہے ہیں، ضامن بن رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر صلح کر لیتے ہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بشارت دیتا ہوں، ضامن ہوں اس بات کا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا ایک گھر بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، روٹے ہوا کو منا لیجیے۔ خدا را یہ اپنے دل کے اندر سے حسد، بغض اور کینے کو ختم کیجیے۔ جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اور تیسری نصیحت میرے بھائیوں، بہت ہی اہم نصیحت ہے، خدا را تفرقہ بازی کو ختم کر دیجیے۔
اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور تفرقے میں نہ پڑیے۔ میرے بھائیوں، جب غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی راکٹ داغنا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو اللہ کی قسم اس راکٹ کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ بریلویوں کے لیے ہے، یہ دیوبندیوں کے لیے ہے، یہ اہل حدیثوں کے لیے ہے، یہ اہل تشیعوں کے لیے ہے۔ بس اس کے اوپر صرف ایک ہی نام ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ خدا یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان مساجد کو آباد کیجئے، تفرقہ بازی کو ختم کیجئے، مسجد میں آئیے، آ کر قال قال رسول اللہ کی صدا کو سنیے، اللہ کے احکامات کو سنیے، مصطفیٰ کے فرمودات کو سنیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کیجئے، نبی کے فرمان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ یہی میری زندگی ہے۔ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وضع شکل صورت میں اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کر لوں گا تو یہی میرے بھائیوں میری کامیابی ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری نصیحت کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اس خوشی اور پرمسرت کے موقع کے اوپر یتیموں کو کبھی نہ بھولیے گا، یتیموں کو کبھی نہ بھولیے گا۔ آج ہم اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے لیے بڑا اچھا لباس لے کر آتے ہیں، اپنے پڑوس میں اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، اگر کوئی مظلوم وہاں پر موجود ہے، اگر کوئی یتیم وہاں پر موجود ہے، اگر کوئی بیوہ وہاں پر موجود ہے تو میرے بھائیوں آپ اس کے لیے بھی جو ہے نا چیزیں خرید کے ان کو فراہم کریں جو اپنے بچوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر شکایت کی کہ اے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بدھو آدمی کو سمجھائیے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، اس کے گھر میں کھجور کا ایک تنا لگا ہوا ہے، اس کی کھجوریں میرے اس گھر میں آ کر گرتی ہیں اور میرا بھائی فوت ہو چکا ہے، یہ یتیم بچے ہیں، یہ اس کھجور کو اٹھاتے ہیں، یہ اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، یہ بندہ میرے گھر میں آ کے ان یتیم بچوں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارتا ہے اور ان کے منہ سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم یہ کھجور ان یتیم بچوں کو دے دو۔ اس بدو نے کہا کہ میں تو یہ سودا کرنے والا نہیں، اٹھ کے چلا گیا، باہر چلا گیا۔ رحمت کائنات کے الفاظ تھے اور وہ بدو سمجھنے والا نہیں تھا، باہر چلا گیا۔ سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع صاحب صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ سودا صرف اس شخص کے ساتھ تھا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سودا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ سودا کر سکتا ہے۔ وہ بندہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اس بدھو کے پیچھے جاتا ہے، اس کو جا کے کہتا ہے بھائی میری بات تو سنو، میری بات کی طرف متوجہ تو ہو، میری بات کو تو سن لو۔ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ یار میں تم سے وہ کھجور خریدنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو، میرے باغ میں جو کھجوریں ہیں بتلاؤ، اس کھجور کے بدلے میں تمہیں کتنی کھجوریں دوں، 5 دوں، 10 دوں؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ ابھی 10 کے الفاظ نکلے تھے، صحابی نے کہا 20 دیتا ہوں۔ وہ سوچ میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، صحابی نے کہا 30 دیتا ہوں، 40 دیتا ہوں، 50 دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، کیا واقعی تم مجھے اتنی کھجوریں دو گے؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابی نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ چلو، آؤ، آ کر میرے باغ میں جا کر نشانی لگا دو۔ وہ بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے، باغ
میں جا کر کھجوروں کے اوپر نشانی لگا دیتا ہے اور اس سے سوال پوچھتا ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں تو اپنے باغ کی اتنی اعلیٰ اور عرفہ اچھی عمدہ کوالٹی کی کھجوریں تو مجھے دے رہا ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اس نے کہا بدھو تو نے تو نبی کی بات کو سمجھا ہی نہیں، رحمت کائنات جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، میں تو ان کی زبان کے اوپر اپنے سارے باغ کو آج لٹانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو صرف 50 کھجوروں کے اوپر مان گیا۔ بھاگتا ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کھجور آج سے ان یتیم بچوں کی ہو گئی، لیکن دینے سے پہلے مجھے وہ اپنی ضامن والی بات پر دوبارہ بتلا دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، میں ضامن ہوں کہ روز محشر والے دن میں جنت میں تیرے لیے کھجوروں کے باغات لگاؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضامن ہوں اور جنت میں تمہیں انشاءاللہ اللہ سے دلواؤں گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کھجور اس کو دے دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، بٹھا کر اس کے منہ میں کھجور دی۔ وہ بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کھجور نہیں کھاؤں گا۔ وہ بندہ آ کر میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات نے اس وقت دیکھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو مبارک نکل آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا یہ کھجوریں کھاؤ، آج سے تمہیں کبھی کوئی تھپڑ نہیں مارے گا، آج سے کبھی بھی تم سے کوئی کھجوریں نہیں چھینے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ یتیم ہمارے معاشرے میں موجود ہے، بیوہ لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان کا کوئی بھی آسرا نہیں ہے۔ آپ اہل محلے والے ان کے آسرا ہے۔ خدا را یتیموں کو دیکھیے جو اپنے بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ ان یتیموں کے لیے بھی لے کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکات کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو، ہم نے جتنے رمضان المبارک کے مہینے میں نیک کام کیے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔